مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست پچھلے جمعے گفتگو کر رہے تھے، سن رہے تھے لفظ حیات سے متعلق۔ ہم لفظ حیات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیات جس کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، جینا، اور لفظ حیات کا جو مقابل لفظ ہے وہ ہے موت، جس پر آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک بات ہم تمام انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے یہ معرکہ آدم و ابلیس ہے، یعنی جس زندگی کو ہم اس وقت گزار رہے ہیں یہ آدمیت اور ابلیسیت کا تصادم ہے۔ اور جو شخص اس معرکہ آدم و ابلیس کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، اس پر نظر رکھے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو معرکہ آدم و ابلیس سے آنکھیں چرا لے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا آپ مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں آدم اور حوا شیطانی بہکاوے میں آ گئے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے منصوبے کے تحت انسانوں کو زمین پر بسایا اور ہدایت کی، اہبطوا، جاؤ زمین میں جا کر بس جاؤ، لیکن بعضکم لبعض عدو، اس بات کو یاد رکھنا کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ انسان شیطان کا دشمن ہے، حقیقت یہی ہے، اصل یہی ہے۔ بس ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جذبات اور خواہشات سے مغلوب ہو کر انسان شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، ورنہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان شیطان کا دشمن ہے۔ تو موجودہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ معرکہ آدم و ابلیس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں کے ذریعے اس بات پر متنبہ کیا، ہماری توجہ دلائی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، مشکات میں باب الوسوسہ ہے، وہاں ترمذی کے حوالے سے روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم، ابن آدم پر شیطان کا بھی اثر ہے، وللملک لمۃ، اور ابن آدم پر فرشتے کا بھی اثر ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ انسان پر اس وقت شیطانی اثر ہے یا ملکی اثر ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شیطانی اثر کا معلوم اس طرح چلتا ہے ایعاد بالشر وتکذیب بالحق، شیطان جھوٹے وعدے دلاتا ہے، شیطان حق کی تکذیب تم سے کرواتا ہے، سچائی کو جھنڈلاتا ہے تمہارے ذریعے۔ اور جب بھی کوئی انسان شیطانی اثر کو اپنے اوپر محسوس کرے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے شیطان مردود کے مقابلے میں۔ اور ملکی اثر کا کیسے معلوم چلے گا؟ فرشتے کے اثر کا کیسے معلوم چلے گا؟ آپ نے فرمایا ایعاد بالخیر و تصدیق بالحق،
فرشتہ وہ سچے وعدے کرتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرواتا ہے، وہ سچائی کی تصدیق کرواتا ہے۔ تو جب انسان ملکی اثر کو محسوس کرے، فرشتے کے اثر کو اپنے اندر محسوس کرے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ تو دوستو، یہ جو زندگی ہم دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، یہ معرکہ آدم و ابلیس ہے۔ اب اگر تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، چونکہ لفظ حیات کو ہم نے سمجھنا ہے، امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حیات کے کئی معنی ہمارے سامنے رکھے۔ اس میں سے ایک معنی ہے حیات بمعنی قوت نامیہ، یعنی حیات نام ہے، زندگی نام ہے اس قوت کا، اس طاقت کا جو زندگی کو گروتھ کرے، جو زندگی کو بڑھاوا دے، جو زندگی کی نشو و نما کرے۔ اگر آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنی زندہ چیزیں ہیں ہم نے انہیں پانی سے وجود بخشا ہے۔ اگر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 45 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، جتنی جاندار چیزیں دنیا کے اندر ہیں وہ ایک طرح کے پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا سرچشمہ حیات وہ ہے پانی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیات یا زندگی کی جل پری نے پانیوں کے اندر ہی آنکھ کھولی ہے۔ دوستو، میڈیکل سائنس کہتی ہے ہم انسانوں کا جو جسم ہے یہ 70% یا 70% سے زائد پانی پر مشتمل ہے۔ اور جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہوگا اللہ رب العالمین نے 10 جگہ یہ کہا ہے زمین خشک پڑی ہوتی ہے، زمین بیاباں کی صورت میں ہوتی ہے، زمین پر قحط سالی ہوتی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم میہ برساتے ہیں، ہم بارش برساتے ہیں، ہم پانی برساتے ہیں۔ وہی زمین جو سوکھی پڑی تھی، وہی زمین جو بیاباں کی شکل میں تھی، وہی زمین جو خشک پڑی تھی، وہ لہلہا اٹھتی ہے، وہ باغ و بہار کی تصویر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو تمام چیزوں کی جو حیات ہے، تمام چیزوں کی جو زندگی ہے وہ پانی پر کھڑی ہے۔ اسی لیے ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی کھانے کا لقمہ ہم حلق سے اتارے تو الحمدللہ، اگر پانی کا کوئی گھونٹ حلق سے نیچے لے کر جائیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کے تعریف کے ہم گن گائیں۔ میں نے کہا دماغ حاضر رکھیے گا، لفظ حیات کو ہم قرآن میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو موجود زندگی ہے جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہ انسانوں کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا معمولی حصہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو زندگی دی ہے یہ دائمی زندگی دی ہے۔ ہم انسانوں کو جو زندگی دی ہے ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا معمولی سا حصہ ہے یا ایک قطرہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس موجود زندگی کے اندر ہم انسانوں نے اپنی فطرت کی روشنی میں، اپنے علم و عقل کی روشنی میں، خدا کی وحی کی روشنی میں، انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آسمانی بادشاہت چاہیے ہے یا ابدی جہنم چاہیے ہے۔ یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے اس موجودہ حیات کے اندر، اس موجود زندگی کے اندر۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں دوستو سورہ کہف، اس کی آیت نمبر
46 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے۔ دیکھیں جتنے بھی جھگڑے ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، جتنی بھی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں، جتنے بھی امتحانات کا ہمیں سامنا ہے، یا تو مال کا فتنہ ہے یا اولاد کا فتنہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک عمل ہیں، وہ صالح عمل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے بھی اعمال صالحہ کام آئیں گے، تمہارے رب کے ہاں انجام کے اعتبار سے بھی اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ وخیر عملا، اور کل قیامت کے دن اگر کسی چیز پر امیدیں قائم کی جا سکتی ہیں، کسی چیز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا کے ہاں یہ چیز کامیاب کروا دے گی، وہ عمل صالح ہے۔ اسی لیے دوستو ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ توجہ دلا دی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم وقت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، میاں بیوی سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اور اگر کوئی نوکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی جاب فل ہے، سب سے اللہ رب العالمین ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے دوستو جب ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ رب العالمین کی منصوبہ بندی میں ہم انسانوں کو جو زندگی دی گئی ہے یہ دائمی زندگی دی گئی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی گئی ہے، دنیا کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، یہ دائمی زندگی کا ایک قطرہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اب تمام مسلمانوں نے، ہم تمام کلمہ گو لوگوں نے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کے نصب العین کا تعین کرنا ہے، اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کا تعین کرنا ہے۔ سورہ زاریات میں آپ اتریں، اس کی آیت نمبر 56 کا آپ مطالعہ کریں۔ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہونا چاہیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی شکر گزاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوستو یہاں یاد رکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بندے جب اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں گے، تو آسمانی بادشاہت کے درجات بلند کروائیں گے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اپنی موجودہ زندگی کا نصب العین ہم نے متعین کرنا ہے، اپنی موجودہ زندگی کا حقیقی مقصد ہم نے متعین کرنا ہے، اور وہ ہے بندگی خدا، وہ ہے اطاعت خدا، وہ ہے شکر گزاری خدا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کریں اور بندوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ کا حق نماز پڑھ کے ادا کرتے ہیں ہم، اللہ کا حق ذکر و اذکار کر کے ادا کرتے ہیں، اور بندوں کا حق حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان سے باہر کی دنیا کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، یہ رب العالمین کی اطاعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔
اگر تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہے دوست، تو یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی طرف۔ دیکھیں، سورہ نحل مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیت نمبر 97 میں ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ سوال عموماً لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ یہ جو سچائی ہے، یہ جو دیانت ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، اس سے آخرت بن جاتی ہو تو بن جاتی ہو، لیکن ان صفات سے دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ یہ ذہن میں عام طور پر سوال ہوا کرتا ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے اس ذہن میں آنے والے سوال کا جواب دیا اور کہا من عمل۔ یاد رکھیے گا مکی صورت ہے، میں مکی صورت اس لیے زور دے کر کہتا ہوں، یہ وہ زمانہ ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہواؤں میں ہے، اس کے لیے کوئی زمین نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں، اور اس تاریک دور کے اندر اللہ رب العالمین کیا بشارتیں ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرنے والا ہے، صالح عمل کرنے والا ہے، تعمیری عمل کرنے والا ہے، انسانیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، آدمیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایسے اہل ایمان کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ دوستو، ہو سکتا ہے اہل ایمان کے پاس، مومن کے پاس زمینی بادشاہت نہ ہو، لیکن اخلاقی بادشاہت اہل ایمان کے پاس ہوتی ہے، روحانی بادشاہت اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی طاقت سے ایک پرہیزگار بوریا نشین ہوتا ہے، لیکن قلب کے اس اطمینان کو پا لیتا ہے، ضمیر کی اس ٹھنڈک کو پا لیتا ہے جو قلب کا اطمینان اور ضمیر کی ٹھنڈک محلوں میں رہنے والے فجار اور فساق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جس شخص کے پاس ایمان ہے، جس شخص کے پاس عمل صالح ہے، رب العالمین کہتا ہے دنیا کے اندر بھی ہم اسے جب زندگی کے ایام گزرواتے ہیں تو پاکیزہ زندگی کے ایام گزرواتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر جائیں، صحابہ سے لے کر آج تک کے زمانے میں آپ کو بہت سارے ایسے اہل اللہ ملیں گے، بہت سارے ایسے اللہ والے ملیں گے جنہیں زمینی بادشاہت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن انہیں اخلاقی بادشاہت حاصل تھی، انہیں روحانی بادشاہت حاصل تھی۔ دوستو، بس ضرورت اس بات کی ہے، چند اعلیٰ تر اخلاقی صفات ہیں، ان کو اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش کریں۔ اب وہ اعلیٰ تر اخلاقی صفات کیا ہیں؟ دیانت، امانت، عہد کو وفا کرنا، انصاف کرنا، باہمی طور پر ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور چند اخلاقی رذائل ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کینہ سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، غصے سے اپنے آپ کو بچائیں، گھریلو جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاندانی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ واللہ دنیا کے اندر چاہے ہمیں بہت کم حاصل ہوا ہو، لیکن ایسی زندگی گزاریں گے جب دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں سو رہے ہوں گے، زندہ انسان ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ ایسی زندگی گزار کے جائیں دوست، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اگر آپ تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، چونکہ لفظ حیات ہم سمجھ رہے ہیں نا، اب جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ہے عام مسئلہ، لیکن اس پر عمل بہت کم ہے۔ فرقہ واریت کا زمانہ ہے، مذہب پرستی کا دور ہے، انسان بھی تقسیم ہے، مسلمان بھی تقسیم ہے۔ میں نے کبھی آپ سے کہا تھا، حالت ہمارے اخلاق کی یہ ہو چکی ہے
کہ ہمیں ہمارے فرقے کا ہیروئنچی تو برداشت ہے، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا تہجد گزار بھی برداشت نہیں ہوتا. یہ ہماری حالت ہے. تو بات چھوٹی سی ہے لیکن توجہ دلا رہا ہوں، اگر اس پر عمل ہو جائے اللہ کی قسم بہت بڑی اخلاقی تبدیلی آپ کے معاشرے میں آ سکتی ہے، بہت بڑی روحانی تبدیلی آپ کے معاشرے میں آ سکتی ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیتے ہیں السلام علیکم کہہ کر، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس سلام کو حیات کہا ہے، زندگی کہا ہے. جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں اسلام سے پہلے زمانے جہالت میں بھی عرب لوگ جب ایک دوسرے کو درازی عمر کی دعا دیتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے. اب میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی طرف، دماغ آپ کے حاضر ہو. سورہ نساء مدنی سورت ہے، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار چکے ہیں، جب کافروں کی جرأتیں جوان ہو چکی ہیں اسلام کے مقابلے پر، جب مسلمان اور کافروں کے درمیان تعلقات بڑے گھمبیر ہیں. یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جب گھر کے بھیدیوں منافقین کا نفاق بھی کسی حد تک افشا ہو چکا تھا، منظر عام پر آ چکا تھا، اور اسلام کو، اللہ کو، رسول کو پورا اندیشہ تھا اس بات کا کہ جناب مسلمان اب شاید منافقین کو منہ نہیں لگائیں گے، ان سے تعلقات ختم کر لیں گے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے مسلمانوں، اگر مدینہ کے ان گئے گزرے حالات میں جہاں نفاق بہت عام ہے، اگر کوئی احترام کے ساتھ لفظ کیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم، سلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ زندگی. وَإِذَا حُيِّيتُم فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر ان گئے گزرے حالات میں تمہیں کوئی احترام کے ساتھ سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو، اور اگر تم کسی کو بہتر سلام کا جواب نہ دے سکو تو کم سے کم اتنا سلام کا جواب تو دے دو جتنا کہ اس نے تمہیں سلام کہہ کے دعا دی ہے، امن کا پیغام دیا ہے. دوستو، کون نہیں جانتا مسلم کی اس روایت کو جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا دخول جنت کے لیے ایمان شرط، ایمان کے لیے اہل اسلام کی محبت شرط. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ایمان کے لیے اہل اسلام کی محبت شرط ہے تو اہل اسلام کی محبت کس طرح پیدا کی جائے، اہل اسلام کی محبت کس طرح سمیٹی جائے؟ تو ہمارے رسول نے کہا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. بخاری مسلم کی وہ جو معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی صفت، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اسلام کی بہترین خصلت، اسلام کی بہترین صفت یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کہو چاہے تم اس کو جانتے ہو، سلام کہو چاہے تم اس کو نہیں جانتے. بخاری مسلم کی وہ روایت جس کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام اپنی مدنی زندگی میں ایسی مجلس کے پاس سے گزرے مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین والیہود، جس مجلس اور محفل میں مسلمان بھی بیٹھے تھے، مشرکین بتوں کے پجاری بھی بیٹھے تھے، یہود مدینہ بھی بیٹھے تھے. اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول جب اس مخلوط محفل کے پاس سے گزرے فسلم علیہم، رسول اللہ نے تمام لوگوں کو سلام کیا. ہمارے رسول معصوم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، ہمارے رسول خواتین تک کو سلام کیا کرتے تھے. اسی لیے
جہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے وہاں صنف مخالف کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ عادت ہم بنا لیں، یہ زندگی ہے اللہ کی قسم۔ میں نے کہا جس کو نہیں جانتے سلام کر کے دیکھیں، پلٹ کے آپ کو دیکھے گا، دعائیں دے گا، آپ گزر جائیں گے، اس کے دل میں آپ کی تصویر بیٹھ گئی، اس کے دل میں آپ کا احترام بیٹھ گیا، اس کے دل میں آپ کا وقار جگہ پکڑ گیا جس کو آپ نے سلام کہہ دیا۔ لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ تقسیم کے زمانے میں دور زوال کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم غیر تو غیر اپنوں کو بھی سلام کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کے دماغ حاضر ہے نا، ایک بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ پر جو دور گزر رہا ہے یہ دور زوال ہے دوست۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت بیان کی ہے، اپنا ایک قانون بیان کیا ہے جس کو آپ طول امد کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب کسی امت پر لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو فقست قلوبہم، تو امت کے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، نزول قرآن کے زمانے کو 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اب طول امد کا قانون مسلمانوں پہ صادق آ گیا، امت مسلمہ پر پورا اتر گیا۔ اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں، مسلم دنیا کا دل اتنا سخت ہے، فلسطین، لبنان، شام، یمن پر قیامت گزر گئی، ہمارا دل موم نہیں ہو سکا۔ علاقائی سطح پر دیکھیں ہم اپنے آپ کو، پاکستان کے اندر ہی یہاں منافقت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہاں نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ، بلکہ ایسا دکھائی دیتا ہے ہر پاکستانی مسلمان نے اپنی چھری تیز کر رکھی ہے دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا جو قانون تھا طول امد، کہ جب کسی امت کو طویل عرصہ گزر جاتا ہے، طویل زمانہ گزر جاتا ہے، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر امت مسلمہ، ہم تمام مسلمان کلمہ گو لوگ اپنے آپ کو دور زوال سے نکالنا چاہتے ہیں، امت کا احیاء چاہتے ہیں، امت میں زندگی کی روح پھونکنا چاہتے ہیں، تو کچھ کام دوست ہمیں کرنا پڑیں گے۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، مسلمانوں کے اندر تنظیم پیدا کرنا ہوگی، تنظیم قائم کرنا ہوگی، تعمیری عمل کا لبادہ اوڑھنا ہوگا، تعمیری عمل کا پہناوا ہمیں پہننا پڑے گا۔ مدرسہ ایجوکیشن، یہاں سے ایسے افراد تیار کرنا پڑیں گے لیتفقہوا فی الدین، جو دین میں بصیرت رکھتے ہوں، جو دین میں فقاہت کا درجہ رکھتے ہوں۔ تمام مساجد کو مسلمانوں کی تربیت کے مراکز قرار دینا پڑے گا، اور پھر آگے جا کر دوست جو جدید علوم ہیں، جو موجودہ سائنسی علوم ہیں، ان میں مہارت حاصل کرنا ہوگی، اس پر دسترس ہمیں حاصل کرنا ہوگی۔ یہ سارے کام کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کرتے رہیں۔ یہ دعا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق، اپنے مالک سے کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع وعمل لا یرفع ودعاء لا یسمع۔ اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جس علم سے فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے دل سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو دل آپ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ اللہ، ایسے عمل سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو عمل آپ کی طرف اٹھایا نہ جائے، اور اللہ ایسی دعا سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو دعا قبول نہیں کی جاتی۔
اور میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں اور سننے والوں کی توجہ دلا چکا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط ہے عمل. یعنی جو دعا ہم کریں اس کے پیچھے عمل کی نیت ہو. اگر عمل کی نیت نہیں ہے دعا بیکار ہے ہمارے لیے. معذرت کے ساتھ اگر میرے سننے والوں کے دماغ حاضر ہیں تو میں آج کے جمعے کے حوالے سے آخری بات کہنے لگا ہوں، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے آج کی جمعے کی نشست کا خلاصہ سمجھیے گا، سبق سمجھیے گا، لے کے جائیے گا ساتھ. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت کا نقشہ کھینچا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. دوستو یاد رکھیے وہ قوم زندہ ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے. وہ قوم زندہ ہے جس کے پاس تعمیری عمل ہے. وہ قوم زندہ ہے جس کے پاس مذہبی شعور ہے. وہ قوم زندہ ہے جس کے پاس سیاسی بصیرت ہے. اور وہ قوم قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے جو ایمانی طاقت کو قبر میں سلا دے. وہ قوم مردہ ہے جو تعمیری عمل کو پھینک دے. وہ قوم قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے جس کا مذہبی شعور ختم ہو چکا ہو. وہ قوم قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے جس کی سیاسی بصیرت کا جنازہ خود قوم کے کاندھوں پر ہو. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم کو بچائے. دوستو میں نے جمعے کے ابتدا میں ایک بات آپ سے کہی ہے اور وہ بہت وزنی بات ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے وہ دائمی زندگی دی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دی ہے. اور اس وقت موجود دنیا میں زندگی کے جو ایام ہم گزار رہے ہیں وہ دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا ایک قطرہ ہے. ہم نے اس موجود زندگی کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آسمانی بادشاہت چاہیے ہے یا خدا کا دائمی عذاب چاہیے ہے. دیکھیں نفس انسانی یعنی انسانی ذات، نفس انسانی کے مختلف پہلو ہیں. اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کا ایک پہلو بیان کیا ہے، نفس امارہ. یعنی نفس امارہ نفس انسانی کا وہ پہلو ہے جہاں نفس ہمیں غلطی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس نفس امارہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس کو محدود کرنے کے لیے، اس کو باؤنڈری کے اندر قید کرنے کے لیے نفس کا ایک اور پہلو دیا ہے، وہ ہے نفس لوامہ. جب انسان جذبات سے مغلوب ہو کر، خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو نفس لوامہ اسے ٹوکتا ہے، نفس لوامہ اس پر ملامت کرتا ہے. ایک تیسرا پہلو ہے نفس انسانی کا، اور وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. یاد رکھیے نفس انسانی، نفس مطمئنہ اس وقت ہے کہ جب نفس امارہ اور نفس لوامہ میں بیلنس ہو. جب نفس امارہ نفس لوامہ کے درمیان توازن ہو، اور جہاں نفس امارہ اور نفس لوامہ کا توازن بگڑ جائے، اب یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے بلکہ نفس شیطان ہے. اب ہم نفس کو نفس مطمئنہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو بات میں نے کہی تھی. تو دوستو
اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانیں، آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز ہم چھوڑیں گے نہیں۔ خاص کر اللہ سے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ فجر کی نماز انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی جماعت سے پڑھیں گے۔ دوستو جب تک فجر کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے نا جماعت کے ساتھ، اس وقت تک ہمارے دل اندھیرے میں رہیں گے، اس وقت تک ہمارے دل مردہ رہیں گے، اس وقت تک مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ انہی حالات میں رہے گا، انہی بھول بھلائیوں کا شکار رہے گا۔ آپ فجر کی نماز کو چھوڑیں کہ فجر کی نماز کی کیا برکتیں ہوں گی، فجر کی نماز کی کیا عظمت ہوگی۔ بھائی ظاہر ہے فجر کی نماز وہ نماز ہے جب فرشتے حاضر ہوئے ہیں، فجر کی نماز وہ نماز ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلی ہیں، فجر کی نماز وہ نماز ہے کہ جب دم سحر کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور اس وقت حافظ صاحب 60 سے لے کر 100 آیات نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ اس فرض نماز کو چھوڑ دیں آپ، صرف فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں رسول نے کیا کہا تھا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا وما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ تو دوستو اگر ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مردہ معاشرے کو نئی زندگی دینا چاہتے ہیں، یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں، اللہ سے خاموش وعدہ کر کے اٹھیں۔ انشاءاللہ ہم جہاں 4 نمازوں کے نمازی ہیں، وہاں 5ویں نماز فجر کی نماز، اس کے بھی نمازی اپنے آپ کو بنائیں گے، باقاعدہ مسجد کے اندر آئیں گے۔ اور آج کل تو دوست سردی کا زمانہ ہے نا، سردیوں کا موسم ہے، راتیں بڑی ہو چکی ہیں، دن چھوٹے ہو چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ اس سیزن میں، اس موسم میں فجر کی نماز تو ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، بآسانی ہم جماعت کے ساتھ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم نفس امارہ، نفس لوامہ، ان کے درمیان توازن پیدا کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھولے نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ محلے والے ہوں، چاہے دنیا کے آخری کونے میں رہنے والا ابن آدم ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور آخری بات آج کے جمعے میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، دماغ حاضر رکھیے گا دوست، چونکہ حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، زندگی کو ہم سمجھ رہے ہیں دوستو، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ میں تو کہوں گا قرآن ہمیں بتاتا ہے پوری کائنات ہماری خادم ہے، پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے، سورج سے لے کر خاک کے ذرے تک ہماری خدمت کر رہا ہے۔ یہ کائنات کی رنگینی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ زمین کا حسن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ فلک پر جو ستارے سیارے جگمگاتے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ بادل جو بارش برساتے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ زمین جو اپنی رویدگی دیتی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ دریا رواں ہے ہمارے لیے۔ یہ سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس کرنا یہ ہے، دنیا سے اپنا وہ حصہ لینا ہے جو آپ کا قانونی حصہ ہو، جو آپ کا اخلاقی حصہ ہو، جو آپ کا جائز حق کا حصہ ہو۔ اور جو چیز دنیا کی ایسی ہے کہ جس پر آپ کا قانونی حق نہیں بنتا، آپ کا اخلاقی حق نہیں بنتا، آنکھیں بند کر لیں، پیٹھ پھیر لیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ یعنی دنیا کے اندر نہ اپنی موت کو بھولیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ آخرت کی جواب دہی کو بھول جائیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں دوست، سورہ نازعات کی آیات 37 تا 41 رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے خالق اور مالک سے سرکشی کی، بغاوت کی، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزاری کہ وہ اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ہمارے رسول نے کہا تھا القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسا، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو، جو اپنے نفس کے غلط جذبات کو کنٹرول میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین موجودہ زندگی جس کی سانسیں ہم لے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور چونکہ موجودہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اللہ رب العالمین اس امانت میں خیانت کرنے سے ہم تمام مسلمانوں کو بچا لے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعے لفظ موت پر گفتگو کریں گے، چونکہ حیات کے مقابلے میں کیا ہے لفظ موت، تو لفظ موت کو آئندہ جمعے ہم سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سننے کی بات سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔